یہ رہی جی ماشاءاللہ میری دہاڑی یہاں پر الحمدللہ نگد ٹینشن ختم، سکون سے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، اللہ بہتر کرے گا۔ چلیے آئیے، یہ تھا آج کا ہمارا کام۔ یہاں پر کالم کھڑے کیے گئے تھے، 2 بلڈنگ تھی یہاں پر ماشاءاللہ۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے آج۔ یہاں پر سارا مال ریڈی تھا، میں تقریباً یہاں پر 6 بجے آیا تھا۔ یہ ہے جی ہیلپر صاحب جن کی 200 روپے دیہڑی ہے ماشاءاللہ، دیکھ سکتے ہیں یہ 200 روپے دیہڑی مانگ رہے تھے۔ کب اس کو پکڑا گیا، کس وقت پتہ چلا، یہ ہم بتائیں گے کہ 10 بجے اس کو پتہ چل گیا ٹھیکیدار کو کہ یہ کاریگر نہیں ہے، یہ ہیلپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک مائی نیو ولاگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عرب انفو۔ سواگت ہے آپ کا، خوش آمدید دوستوں اور پیارے بھائیو۔ کنسٹرکشن سائٹ پر موجود، آج تھوڑی ہے گرمی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کل کے لالچ میں آج کا دن میں کبھی خراب نہیں کرتا۔ اس طرح کہ یہاں پر ایک میرے ساتھ اور آدمی آیا تھا، وہ مصری تھا، اشارے سے لے کر آیا تھا، اس کے 200 ریال دیڑی اس کو بولی کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آیا یہاں پر میرے ساتھ کام کر رہا تھا، وہ یہ کہ اس نے بولا کہ ایک بلڈنگ میں 2 آدمی 2 مصری پیچھے وہ دیکھیں لفٹ باندھ رہے ہیں، وہ کام کر رہے تھے اور میرے ساتھ یہ ہیلپر لگا ہوا تھا۔ مجھے بھی پتا تھا، صبح چل گیا تھا پتہ، لیکن میرے کو ایسا بولنا نہیں چاہیے کیونکہ میں کسی کی آج روزی نہیں کاٹنا چاہتا، کل میرے لیے وہ سامنے کو مشکل آ سکتی ہے، اس لیے میں نے کچھ نہیں بولا۔ میں بولا کہ ٹھیکیدار کو کہ میرے ساتھ تم آ کر کام کرو، میرے کو مشکل نہیں ہے۔ تو بولا کیا وہ کاریگر نہیں ہے؟ میں بولا اس سے پوچھ لو، میرے کو معلوم نہیں کاریگر ہے یا نہیں ہے۔ عربی میں بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد چائے لے کے آیا 10 بجے، چائے پوچھا تو اس نے بولا ہاں تم کاریگر ہو یا لیبر ہو، ہیلپر ہو؟ اس نے بولا کہ میں ہیلپر ہوں۔ تو اس نے بولا 150 ریال دیڑی دوں گا، تم کاریگر میں آئے تھے یہاں، ابھی اس وجہ سے لیٹ ہو چکا ہے، 4 بج چکے ہیں، میں کام نہیں کر رہا، میں چھوڑ دیا کام۔ 4 بجے کے بعد میں کام نہیں کرتا، چاہے جو مرضی کو کہے کو، چاہے کو میں اوور ٹائم دوں گا 50 ریال اوور ٹائم 1 گھنٹے کا دوں گا، میں نہیں کام کرتا، میرے کو نہیں چاہیے ایسا، صرف بھی نہیں چاہیے۔ میں 4 بجے میری چھٹی ہو جاتی ہے، دیہڑی ہے میری الحمدللہ، مجھے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب محترم پھر اس کو بولا کہ تمہیں 150 ریال دیں گے، بولے نہیں 180 ریال مجھے چاہیے، میں ہیلپر ہوں۔ تو اس نے بولا نہیں میں 150 ریال دوں گا۔ میں بولا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے 150 ریال الحمدللہ، بولو ٹوٹنے سے دیہڑی ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ لگ تو گئی ہے نا 150 ریال، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ سریا باہر سے لے کے آتا رہا، جو کالم کا جو جتنے بھی کالم کھڑے کیے گئے ہیں نا، ان کا سریا لے کے آتا رہا، وہ سریا اسی طریقے باندھتا رہا۔ میں بلڈنگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر۔ تو جناب محترم، تو جیسا کہ پھر یہ اشارے باہر سے لے کر آتا، اسٹیل لے کے آتا رہا، تو پھر یہ کام کرتا رہا، ٹھیکیدار پھر میرے ساتھ لگ گیا، دونوں ٹانکے لگاتے رہے، دونوں ایک دم برابر آتے رہے۔ وہ ہم سے آگے جا رہے تھے، حالانکہ انہوں نے باتیں بھی 2 کہ 3 بار ان کو کی، اس کو کی جو میرے ساتھ ہیلپر تھا، لیکن اس کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ ہیلپر ہے۔ بول رہا تھا کہ ان سے پہلے تم نے کیوں نہیں کالم ختم کیا؟ میں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا ساری بات کہ تم ان سے پیچھے ہو، وہ تم سے آگے جلدی ختم کرتے جا رہے ہیں کالم، ایسی باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن پھر چائے آگے چلو، اس وقت ساری بات کھل کے آ گئی۔ میں بولا میرے کو سر پڑنے چاہیے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں تم کیسے کام کرتے ہو، تم اس کے کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو، تم میرے ساتھ آؤ، میں کام کرتا ہوں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے وہ آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ پھر جناب محترم وہ میرے ساتھ لگ گیا 10 بجے کے بعد، پھر دوسرا وہ سریا کاٹتا رہا، لے کے آتا رہا جیسے بھی کالموں کا، لیکن اس کے بعد جناب محترم پھر کام کیا، دبا کے کیا، 12 بجے روٹی کھائی، اس کے بعد ابھی تک 4 بجے کام چھوڑا۔ وہ ابھی لگے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے کالم سارے باندھ دی ایک بلڈنگ کے، میں نے اور ٹھیکیدار نے مل کے، وہ 2 آدمی لگے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے دونوں سے باندھ دی، آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو پھر ابھی 4 بج گئے، ٹھیکیدار اندر لگا ہوا ہے، اس کا تھوڑا کام باقی ہے۔ میں بولا میرے 4 بج گئے، اس کے بعد میں کام نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے، میرا دیہڑی دو، میں بس خوش ہوں الحمدللہ۔ میں کل کے لالچ میں آج کی دیہڑی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرے کو روز ملتے ہیں ایسے اوور ٹائم، گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ اوپر، میں ایسا ٹینشن نہیں لیتا، کل کے لیے اللہ مالک ہے، میرے کو نہیں ایسا چاہیے ٹھیکیدار۔ تو پھر جناب محترم فون کے اوپر کام ملتا ہے، بہت ملتا ہے، لیکن اسی وجہ سے میں نہیں جاتا کہ 15 دن پھر 20 دن لوگ پیسے نہیں دیتے، شام کو پھر واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے ہیں، لوگ میسج نہیں سنتے، اتنے نواب بن جاتے ہیں ٹھیکیدار، تو اس لیے میں نے سوچا چلو چھوڑو، نہیں چاہیے ایسا کام، سکون سے اشارے سے جاتے ہیں، ڈیلی جیب میں جو آ جاتی ہے نا، جیب میں جو آ جاتی ہے وہی اپنی ہے، سوچتے رہیں یار اس کے ساتھ 5 لاکھ گئی تو کتنے دن بعد ملیں گے، گھر میں یہ کام کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا چلوں، ماں جی نے پاکستان سے ایک اور مجھے میسج دے دیا ہے کہ مجھے گاؤں میں مکان بنا کر دو، آپ اندازہ کر لیجئے۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ بچوں کی شادی کے بارے میں تھوڑا سسٹم سیدھا کر لوں، لیکن ابھی ایسا مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ اب گاؤں میں مجھے پکے شہی گھر بنانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا گھر بنانا، ابھی گاؤں میں نہیں خاص کر بنانا چاہتا تھا، کیونکہ میرا دل نہیں کرتا گاؤں میں گھر بنانے کا، کیونکہ ادھر پیسہ لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کسی اور جگہ لے لی ہے، تو وہاں پر گھر بنانا چاہتا ہوں، تو اس لیے میری مجبوری بن چکی ہے۔ اب میرا جمعے والے دن بھی ریسٹ نہیں ہوگا، آپ اندازہ کر لیجئے، مجھے اب جمعے والے دن بھی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اکیلا کمانے والا ہوں،
4 बच्चे हैं घर वाले, यानी 5 अफराद पाकिस्तान में, 6 अफराद खाने वाले हैं, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूलों में, और ख़र्चा भी होता है घर में सारा। तो अकेला ही मैं सऊदी अरबिया के अंदर कमाने वाला हूँ, इसलिए अब मेरा जुमे वाला दिन भी जो है ना काम पर गुजरेगा। तो साथ साथ जो जमा करना है बच्चों के लिए, जो कुछ बनाना है वो भी बनाना है, और साथ साथ अब एक गांव में 1-2 कमरा भी बनाना पड़ेगा मुझे। उसके लिए 2-4 लाख 5 लाख कितना ख़र्चा आता है अल्लाह बेहतर जानता है। महीना 2 महीना मेरे वो भी चल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करता हूँ। पता नहीं किसकी दुआ से मुझे अल्लाह ताला दे रहा है। लोग कहते हैं सऊदी अरबिया के अंदर फ़ार्म है, काम नहीं मिलता। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है मेरे ऊपर, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हज के बाद जाएंगे मक्का में और उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे मज़ीद तरक्की दे और हिम्मत दे काम करने की, और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। रिज़्क़ हलाल चाहिए, हराम नहीं चाहिए मुझे। लालच करते हैं लोगों को यहाँ पर काम पर लेकर जाते हैं और उनकी दिहाड़ियाँ लेते हैं, जेब डालते हैं और अपनी माँ को भेज देते हैं, माँ जी को भेज देते हैं, घर वाली को भेज देते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। मैं इसे देखे हैं भाई, मेरे खुद के पैसे लोगों ने, एक पाकिस्तानी ने घर लेकर भेज दिए, घर भेज दिए और मुझे नहीं दिए। फिर बाद में यहाँ पर गाली गलोच, गालियाँ खूब दी गई। क्या है, एक हराम खाने की वजह से कोई इज़्ज़त नहीं रहती है। जिस तरह पैसा आता है उसी तरह निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो देखा है कि उसका पैसा, जो हमारे लेबर का पैसा खाया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, वो निकल गया। आज फिर वो ठेकेदार जो है ना ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो आ चुका है। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। जो हराम खाते हैं उनका इसी तरीके निकल जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूरी करके दिहाड़ी लेके बड़ा खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश, मैं खुद यहाँ पर खुश। जुमा भी जो है ना वो भी काम की आधा दिन, क्योंकि मेरी आधी दिहाड़ी टूटी हुई थी और जुम्मे वाले दिन मैंने आधी दिहाड़ी लगाई। तो और आने वाले वक्त में भी जुम्मा लगाया करूँगा ज़रूर। नुस्खा में लगाना पड़े मुश्किल नहीं है, आधी दिहाड़ी क्यों लगानी पड़ी, लेकिन लगानी ज़रूर है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। घर भी बनाना है एक गांव में, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए। एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने, कोई भी सवाल है ज़रूर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।